گانا چھوڑنے پر کچھ نصیحت ہے. اب ہے جو حدیث پاک وغیرہ وہ عرض کر لوں گا. گانے سے مراد ایسے اشعار ہیں جن میں دنیاوی محبوبوں کی محبت کے مضامین ہوں اور ساز و موسیقی ہو. اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے اشعار یا وہ اشعار جس میں خلاف شریعت مضمون نہ ہو، اس کے ساتھ ساز موسیقی نہ ہو تو جائز ہے. ان کا نام جو گانا رکھے گا وہ نمبر 1 کا بیوقوف ہوگا. گانے کا حکم. ایک امیر شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، پڑھ کے گانا چھوڑ دیا، پھر اصلاح کے لیے نہیں آئے، ٹیوننگ نہیں کرائی، پیٹرول نہیں ڈلوایا، اللہ کی محبت کا پھر لگ گیا اس میں، پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. امریکن لڑکے نے پوچھا کہ گانا شریعت میں کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی حرام ہے. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا گانا سننے سے زنا کا تقاضا پیدا ہوتا ہے. فرمایا اوکے، جس لڑکی کی آواز اچھی ہوگی تو اس کے لیے گندے خیالات آئیں گے زنا کے. اس لڑکے نے کہا آل رائٹ، یعنی بالکل صحیح ہے. جب ہم گانا سنتے ہیں تو ہمارے دل میں زنا کے بہت زیادہ تقاضے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور اشعار بھی سن رہے ہیں ایسی آواز کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ جناب، جو لوگ گانے بجانے کی محفل میں شرکت کرتے ہیں یا ٹی وی، نیٹ، کیبل، کمپیوٹر اور موبائل پر گانے سنتے ہیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں تو مندرجہ ذیل باتیں پڑھا کریں بار بار. یہ ویب سائٹ پہ مل جائے گا، ابھی ہمارے ساتھی وہ پرچہ نکال لیں گے، ابھی تقسیم ہو جائے گا ماشاءاللہ. جناب بیٹھے ہیں جیلانی بعد میں ابھی. ہاں اچھا، یہ قریب ہی ہے یہاں سے. تو اب اگر کبھی بیٹھو تو صحیح کیسے کیسے مشورہ روم. کوئی کسی اسٹیج پر کوئی پیسہ نہیں ہے، نہ شروع میں، نہ درمیان میں، نہ آخر میں. نہ ان سے ہم ہدیہ لیتے ہیں کوئی بھی. تو مٹھائی کا ڈبہ بھی منع کر دیتے ہیں. بھائی آپ کو بچایا کس نے؟ اللہ نے. پھر مٹھائی کا ڈبہ کس بات کا؟ اللہ کو خوش کرنا ہے. حرام عشق کس طرح چھوٹے گا؟ گندے خیالات سب کے پرچے اور کتابیں ہیں ماشاءاللہ. حرام عشق والے تو اتنے آتے ہیں جو اللہ کا عذاب ہے کہ آپ پوچھو مت. آپ یہ گانا بجانا کیسے چھوٹے؟ پھر ہمارے ساتھیوں نے کمپیوٹر میں سب سیٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ زیادہ ای میل آتے ہیں کئی ملکوں سے اور شہروں سے. یہ ہے فٹافٹ اٹیچ کرو بھائی. گانے کے بارے میں پیپر اٹیچ کریں. جوانی برباد کر رہا ہے، پیپر اٹیچ کریں. کتاب بھی اٹیچ کریں. چلو جی، صدقہ جاریہ شروع ہو گیا. جناب اب سننا ذرا. نمبر 1، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گانا سننا گناہ ہے، اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے، اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے. کافر وہ نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گانے والی عورت کے پاس گانا سننے کی غرض سے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ وہ کیسا سیسا ہوگا وہ؟ کوئی کہتا ہے میں تو گانے والی عورت کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں. تو جو ناچ دیکھنے جاتے ہو وہ، جو شادیوں کے اندر عورتیں آتی ہیں وہ، اور جو موبائل میں لڑکیاں ہیں وہ جو گلے سے لگائی رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے؟ پھر اس کو سرچ کر کے اس سے جو تعلق لگاتے ہو، لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ اجے آج تو ہم داڑھی رکھ کر جو ہے نا موسیقی والے نعتیں سنتے ہیں، خوبصورت لڑکوں کو دیکھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. پھر کیا ایکو ہے؟ ایکو ہے پھر ناچنے کا دل کیوں کر رہا ہے بھائی؟ کون سا یہ ایکو ہے؟ ٹھیک جی، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر گانا اچھی چیز ہوتا تو اس پر اتنی سخت وعیدیں کیوں آتی؟ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ گانا باتفاق امت کے حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے حدیث میں آ گئی کہ میں سنانے والا تھا لیکن آگے وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا، طبلہ، سارنگی کو حرام فرمایا. یہ قوالیاں کہاں آتی ہیں بھائی؟ خود شراب پی کے وہ بھی جھوم رہا ہے، یہ بھی شراب پی کے جھوم رہے ہیں. عورتوں میں گھس رہے ہیں وہیں پر، عورتوں میں پردے سے نہیں، وہیں جو ہوتی ہیں وہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا نفاق کو یوں اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے. جناب گانا اور موسیقی انسان میں غفلت، پھر شہوت کے جذبات میں تیزی پیدا کر کے اس کو بد نظری، اس کے بعد حرام عشق، پھر اس کے بعد بدکاری لڑکوں کے ساتھ، اور زنا سے بدترین گناہ میں مبتلا کرتا ہے، زنا جیسے بدترین گناہ میں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ خود اعلان فرمائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانوں کو مزاحیہ شیطان یعنی گانا گانے والی عورتوں، ڈھول باجے سے بچا کر رکھتے تھے؟ فرشتوں اس کو مجمع سے الگ کرو. جن سے بچتے تھے وہ فرشتے ان کو مشک اور عنبر کی وادیوں میں بٹھائیں گے. وادی کیا ہوتی ہے جو بچتا ہے ان چیزوں سے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مشک اور عنبر کی وادیوں میں بھیج دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو میری تسبیح و تحمید سناؤ. فرشتے ایسی خوبصورت آواز کے ساتھ رب العالمین کی تسبیح و تحمید سنائیں گے کہ سننے والوں نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ فرشتے ان کو مشک اور عنبر کی وادیوں میں بٹھائیں گے.
عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ذرا غور سے سننا، حضرت ہمارے دوست کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ حضرت والا نے غمزدہ ہو کر تنزن فرمایا جی ہاں واقعی موسیقی روح کی غذا ہے۔ غور سے سننا، انشاءاللہ مزہ آئے گا میرے پیارے بھائیوں، میرے شیخ آپ کو یاد آئیں گے کہ حضرت ہمارے دوست کہتے ہیں، بوڑھے بھی ہیں کوئی بھی ہے لیکن کالج میں یہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تنزن غمزدہ فرمایا جی ہاں صحیح کہہ رہا ہے، لیکن کون سی روح؟ ناپاک روح کی غذا ہے یہ۔ اگر موسیقی، پتہ نہیں آگے لکھا ہے نہیں لکھا، اگر موسیقی غذا ہے روح کی تو جب مر رہا ہے تو اس کے سامنے ڈیک لگاؤ نا بڑا بھائی، اس کے پسند کے گانے لگاؤ نا، کیا کہے گا پتہ ہے؟ بد دعا دے گا، 2.5 کلو کی گالی دے گا، بدبخت میں مر رہا ہوں تو گانے لگا رہا ہے، کہ آپ نے خود تو کہا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ مہندی مایوں صحرا بندی، کرک کلب میں بدماشیاں، بے حیائیاں، ذلت کے ناچ گانے، شراب، کسی کا انتقال ہو گیا، بتاؤ سب یہ سب چیزیں ہوں گی؟ بتاؤ نا بھائی یارو، نہیں، یا سادگی سے کریں گے یا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں ڈیٹ کو، اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور کسی کا انتقال ہو جائے، نماز لوگ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے نہیں کریں گے، ذکر کریں گے نہیں کریں گے، حج پر فلائٹ ہے جائیں گے نہیں جائیں گے، عمرے کی فلائٹ ہے جائیں گے نہیں جائیں گے، نماز پڑھیں گے ہی نہیں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ چیزیں اللہ کا پیار دلانے والی ہے۔ کیوں بند کیا؟ ایسے واقعات آپ کے وہاں پر خاندان میں پڑوس میں ہوئے ہوں گے کہ نہیں بھائی اب کچھ ناچ گانا نہیں ہوگا، سادگی سے کرتے ہیں، اب سدھر گئے جناب۔ فرمایا جی ہاں لیکن ناپاک روح کی غذا ہے، گانا سننے کی وجہ سے روح گندی ہو جاتی ہے، اور جن کی روح نیک اور اللہ والی ہوتی ہے اس کی غذا تو اللہ تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری ذکر ہے، وہ اس سے مست رہتے ہیں، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاخیر دور جام ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، تہجد وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے، صبح ہی سے انتظار۔ ڈھول کیا ہے یہ بھائی؟ جسم تھرکنے کا نہیں دل چاہتا؟ یہ پتہ نہیں ابھی 3-4 دن سے بمباری نہیں ہو رہی شادی حال میں، باقاعدہ بمباری کا سٹائل ہوتا ہے، اور سڑک پر کھڑے ہو کر عورتیں ناچ رہی ہیں، مرد ناچ رہے ہیں، شہنائیاں بج رہی ہیں، کیوں؟ رب کی ڈھیل ہے میرے آپ پر، ہمارے پر اللہ نے ستاریت کا، اس کا تو فائدہ اٹھائے نا، اللہ سے جڑے نا کہ اللہ ہماری طرف سے خطا ہی خطا، آپ کی طرف سے عطا ہی عطا۔ لوگ مذاق اڑائیں گے، ابے تبے، یہ جملے بڑے مشہور ہیں، ابے کیا فائدہ ہے، ارے مولوی کے چکر میں آ گیا کیا؟ نہیں 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 نہیں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چکر میں آیا ہوں۔ میں بے چین رہتا تھا، پریشان رہتا تھا، جنہوں نے ڈیلیٹ کرائے ان سے پوچھو جناب۔ جمعرات کو عشاء کے بعد رش کتنا ہوتا ہے، جمعے کو نماز کے بعد، اتوار کو کل انشاءاللہ تعالی ظہر کے بعد دیکھنا کہ خاص صاف کہتے ہیں اندر ڈیلیٹ کر دو۔ اب یہ انشاءاللہ دعا کریں، کل بھی سنا دوں گا۔ اور فرمایا جو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر ان کی بیماری یا مرنے کے وقت میں کوئی وہ بتا دیا، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالیں گے تو کتنی رسوائی ہوگی، اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ایسا لگتا ہے ہمارے سارے چہیتے، حضرت کا ہی ملفوظ ہے، لندن میں، یو کے میں اور کینیڈا امریکہ میں ہیں، اور ہم ہمارے ایسے چہیتے ہیں کہ ان کی بات مانیں۔ ایسا لگتا ہے مدینہ شریف میں ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے مدینہ شریف میں اللہ کا پیارا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دل میں رونا آئے گا یہ جملے سن کر۔ بار بار بٹھائیں، وہاں سے ٹیپ لے لے، اس کو کاٹ کر، ہمیں بھی یہ چیزیں نہیں آتی، سنتے ہیں، کاٹ کر موبائل میں لگا دے ریمائنڈر میں کہ مجھے صبح کو یہ جملہ سننا ہے۔ ایسی نقل کرتے ہیں جیسے سارے چہیتے ہمارے وہاں ہیں۔ اچھا جی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہہ دیا کہ میں تو گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا تھا حدیث شریف، اور گانے بجانے کو حرام کیا تھا، تم نے کیوں سنا؟ کیا جواب ہوگا؟ جس کی شفاعت کی خاطر ہم جی رہے تھے، جو ابھی سنا حدیث پاک، اور ان کی شفاعت سے محروم رہے تو کیا ہوگا؟ جن کی حوض کوثر لینے کی تمنا ہے، حوض کوثر نہیں ملے گا تو آلات معصیت، گناہ کے آلات کے سے دور رہیں۔ اس کا علاج آج کل ایسی نعتیں آئی ہیں، میں نے بتا دیا، ایکو ساؤنڈ میں ہے۔ جو لوگ موبائل فون میں ٹون یا ٹیون مجھے نہیں آتا جگہ گانے بھرتے ہیں یا دوسری موسیقی، وہ خود ہی فیصلہ کر لیں، خود بھی سنتے ہیں، اوروں کو بھی سناتے ہیں۔ جیسے مسجد میں تو لاتا ہی نہیں ہوں موبائل، فجر کا میری مجبوری ہے، تو وہ تو خیر سائلنٹ پہ رہتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ موسیقی بج گئی، ایک مثال ہے، اور جن کے گانے مسجد میں آ جاتے ہیں، دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر لے رہے ہیں جناب، تو خود فیصلہ کر لیں کہ خود بھی، کہ جتنے لوگوں نے سنا تو سب کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہوگا۔ بعض دفعہ دوران نماز گھنٹی بجنے کی وجہ سے سب کی نماز بھی خراب ہو جاتی ہے،
مسجد کی بے حرمتی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، فلانے CBR FBR انکم ٹیکس وغیرہ وہاں سوچ لیں ذرا. فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، لہذا ایسی گھنٹی نہ لگائیں، کیونکہ کبھی بھول گئے اور موبائل بجنے لگا تو گانے کی وجہ سے مسجد کی بے حرمتی تو نہیں ہوگی نا اس وقت. بس آخری بات، مفتی امجد صاحب حضرت دامت برکاتہم ساؤتھ افریقہ سے حضرت کے پاس آئے، عمرہ کیا، مسجد نبی میں جگہ ملی، پہلے صف میں جگہ ملی. امام صاحب مائک کتنے لگے ہوتے ہیں، حساس کتنے ہوتے ہیں، سانس کی آواز بھی آ جاتی ہے. دائیں بائیں سیکورٹی، پیچھے دائیں بائیں سیکورٹی، اور 2-3 آدمیوں کے بعد حضرت کو جگہ ملی. حضرت کو سنا رہے تھے، رو رہے تھے، ایسا پتہ نہیں کیا ہوا. حضرت ایک صاحب موبائل بند کرنا بھول گئے. کبھی غلطی ہو جائے مفتی صاحب سے پوچھ لو موبائل کس طرح بند کر سکتے ہیں. میں مسائل نہیں، آپ حیران ہو گئے ہیں موبائل بند کر سکتے ہیں. وجہ طریقہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے کیا معلوم کل کیا فتویٰ جاری ہوا. حضرت ایک آدمی جو ہے موبائل بند کرنا بھول گیا تھا، اس کے موبائل میں گانا بجا تو آگے اسپیکر تھے، انہوں نے کیچ کر لیا. پورے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گانا گونج رہا تھا. امام صاحب سسکیوں سے رو رہے ہیں، نمازیوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں. کب میرے دل میں ایسا تھا کہ میں مر جاؤں گا. کیوں؟ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، بالکل پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. وہاں سے آتی ہے کھانے کو اور نماز وغیرہ، وہ عبادت دوسرا معاملہ ہے اس میں، لیکن سنتے ہیں صلاۃ والسلام سنتے ہیں وہاں. یہاں سے درود شریف پڑھنا ہے. سب مسجد رو رہی تھی، سسکیوں کی آوازیں چاروں طرف. اس ظالموں یہود و نصارہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھانے کے لیے کیا چیز بنائی. ہم کیوں استعمال کرتے ہیں یہ چیزیں؟ کیوں اس میں تلاوت نہیں رکھنی چاہیے؟ کیوں اس میں اشعار نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.